2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान तोशाखाना केस में गाड़ी में ही अदालत में पेशी के लिए हाजिरी लगाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से वापस रवाना हो गए। इमरान खान की गाड़ी जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर पीटीआई के कारकुन भी बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए और कारकुनों ने भी अहाता अदालत में जाने की कोशिश की। पुलिस की जानिब से पीटीआई कारकुनों को पीछे हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। शिबली फराज और फर्रुख हबीब भी पुलिस की लाठीचार्ज की जद में आए। बाद अज़ां पीटीआई रहनुमा शिबली फराज को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कुछ देर बाद उन्हें अदालत के कहने पर रिहा कर दिया गया। इमरान खान के वकील बाबर अवान की जानिब से हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा गया कि बताएं ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। इमरान खान को गाड़ी में ही हाजिरी लगाने की इजाजत दी जाए, जिस पर सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान की गाड़ी में हाजिरी लगाने की इस्तदा मंजूर करते हुए कहा कि इमरान खान से गाड़ी में ही अदालती हाजिरी के दस्तखत ले लिए जाएं। कारकुनों की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहर ना जाने पर इमरान खान गाड़ी में ही अदालती हाजिरी लगाकर वापस चले गए, जबकि पीटीआई के मुश्तइल कारकुनों ने अदालत के बाहर लगे बैरियर तोड़ दिए और एक गाड़ी को भी आग लगा दी। कबल लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर टूल प्लाजा का कंट्रोल पुलिस ने संभाल रखा था और पुलिस ने इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर काम करने वाले मुलाजमीन को भी हटा दिया था। इस्लामाबाद आने वाले रास्ते पर कंटेनर लगा दिए गए। पुलिस का कहना था कि इमरान खान और सिक्योरिटी अमले की गाड़ियों के अलावा किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस टीम के पास आंसू गैस के 300 शेल मौजूद हैं। इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर पुलिस ने इमरान खान के काफिले को रोक दिया। पुलिस हुक्काम का कहना था कि सिर्फ इमरान खान की गाड़ी टूल प्लाजा से आगे जाएगी। बाद अज़ां इमरान खान की गाड़ी को दीगर रहनुमाओं के हमरा जाने की इजाजत दे दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इस्लामाबाद रवाना होने के कुछ देर बाद ज़मान पार्क लाहौर में पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और गेट तोड़कर इमरान खान के घर के अंदर दाखिल हो गई। पुलिस की भारी नफरी ज़मान पार्क पहुंची और पीटीआई कारकुनों के मुतअद्दिद खैमे उखाड़ दिए, जबकि इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियां भी की। पुलिस की जानिब से कैदियों को ले जाने वाली वैन और वाटर कैनन भी किनाल रोड पर मौजूद थीं, जबकि ज़मान पार्क में क्रेनें भी पहुंचा दी गईं। ऑपरेशन के लिए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में माल रोड अंडरपास को कंटेनर और बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि धर्मपुरा रेलवे फाटक और घड़ी शाहू जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। पुलिस ने इमरान खान और रहनुमाओं को ज़मान पार्क वापस जाने से मुबैना तौर पर रोकने के लिए ज़मान पार्क के अतराफ कंटेनर लगा दिए। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब इमरान खान तोशाखाना केस में पेशी के लिए सुबह 8 बजे अपनी रिहाइश गाह ज़मान पार्क से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। दरी असना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि पंजाब पुलिस ने ज़मान पार्क में मेरे घर पर हमला कर दिया, जहां बुशरा बेगम अकेली हैं। इमरान खान ने बयान में कहा कि पंजाब पुलिस किस कानून के तहत ये कार्रवाई कर रही है। ये लंदन प्लान का हिस्सा है, जहां इस बात का वादा किया जा चुका है कि मफरूर नवाज शरीफ को इक़्तिदार में वापस लाया जाएगा। तमाम केसेस में जमानत के बावजूद पीडीएम की हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। पुलिस के ज़मान पार्क में ऑपरेशन पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि लाहौर में इमरान खान के घर पर बुज़दिलाना हमला हुआ है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम, जो एक पर्दादार घरेलू खातून है, चादर और चार दीवारी के तमाम उसूल पामाल करके पुलिस घर पे घुस गई है। उन्हें किसी अदालत, किसी कानून की परवाह नहीं है।
پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق احسان اقبال نے کہا کہ فیصلہ عجلت میں دیا گیا، ملک کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، اس سے ملک میں دائمی سیاسی بحران پیدا ہوگا، اقدام سے صوبوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا۔ احسان اقبال نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی پنجاب اور KPK میں الیکشن کے فیصلے کا جائزہ لے، الیکشن سے پہلے نون لیگ سے زیادتی کا ازالہ کیا جائے۔ احسان اقبال کا کہنا تھا کہ ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے پنجاب اور KPK اسمبلی جمہوری سوچ کے تحت نہیں توڑی۔ قومی اسمبلی کے الیکشن سے 6 ماہ پہلے پنجاب میں حکومت بٹھائیں گے تو اس کا مطلب ہے قومی اسمبلی کے انتخابات کو ہمیشہ کے لیے پنجاب حکومت کے تسلط میں دے دیا۔ جو بھی پنجاب میں حکومت کر رہا ہوگا وہ اختیارات کو استعمال کر کے قومی اسمبلی کے الیکشن پر اثر انداز ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خطرناک اقدام ہوگا کیونکہ اس سے دوسرے صوبوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا اور وفاق کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ لاہور چیمبر آف کامرس نے بھارت کے ساتھ باہمی تجارت کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ دبئی کے راستے ہونے والی تجارت مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ بھارت دنیا کی بڑی طاقت ہے، تجارت پاکستان اور بھارت کو قریب لا سکتی ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے بھارت کے ساتھ باہمی تجارت کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کاشف انور نے کہا کہ دونوں ملک اس وقت دبئی کے راستے تجارت کر رہے ہیں جو مہنگی ثابت ہو رہی ہیں۔ دو طرفہ تجارت کریں گے تو وہ سستی ہوگی، سستی تجارت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری جانب بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر نے کہا کہ بھارت دنیا کی بڑی طاقت ہے، تجارت پاکستان اور بھارت کو قریب لا سکتی ہے۔ بھارت IT اور موبائل سیکٹر میں ترقی کر چکا ہے، پاکستان اور بھارت کو ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اسلام آباد کو وار زون میں بدل دیا گیا، لگتا ہے نامی گرامی دہشت گرد آنے والے ہیں، جن کے نام عدالتی فہرست میں ہیں ان کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد اپنے احکامات پر عمل درآمد کروائیں۔ اسلام آباد کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں جنرل سیکریٹری تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ چاروں طرف سے عدالت کے راستے بند کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن کے نام عدالتی فہرست میں ہیں ان کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا، لگتا ہے دنیا کے نامی گرامی دہشت گرد آنے والے ہیں۔ دوسری جانب رہنما PTI اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد اپنے احکامات پر عمل درآمد کروائیں۔ اسلام آباد کو وار زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام پر جبر اور ظلم ہو رہا ہے، عدالتیں خاموش نہ رہیں، وکلا اس ظلم کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ دوسری جانب اسلام آباد کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایمبولینس اور آگ بجھانے والی گاڑیوں کو راستہ دیں، خواتین، بچوں اور بزرگوں کا خیال رکھیں۔ عوام سے گزارش ہے کہ پرامن رہیں اور پولیس سے تعاون کریں۔ پولیس نے مزید کہا ہے کہ جن افراد نے گاڑیاں سڑک پر پارک کی ہیں ان سے گزارش ہے کہ گاڑیاں محفوظ مقام پر کھڑی کریں، نجی املاک کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ PTI کو سیاسی جماعت یا عمران خان کو سیاسی لیڈر کہنا سیاسی کارکنوں کی جدوجہد کی تذلیل ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگر زمان پارک میں صرف ایک خاتون موجود ہے تو پولیس پر اندر سے گولیاں اور پیٹرول بم کون برسا رہا ہے۔ ٹویٹر پر ایک بیان میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں۔ مریم نواز نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر سے ایک پیٹرول بم اہلکاروں کی جانب پھینکا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ کہا تھا نا کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جس کے سرغنہ نے قانون اور سزا سے بچنے کے لیے شرپسند اور تربیت یافتہ دہشت گرد اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ یہ مناظر آج سے پہلے صرف دہشت گردی کے حوالے سے دیکھنے کو ملے۔ یہ شرمناک ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ اب پتہ چلے کہ جب سے اس دہشت گرد کو زبردستی سیاست میں گھسیڑا گیا تب سے ملک فتنہ اور انتشار کا شکار کیوں ہے۔ لانے والے بھی اپنے بدترین انجام کو پہنچے، اس کی سیاست بھی رسوائی کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب لڑک رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں سیاسی رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں نے
ہمیشہ نہتی جدوجہد کی قربانیاں دیں۔ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت کہنا یا عمران خان کو سیاسی لیڈر کہنا کئی دہائیوں پر پھیلی سیاسی کارکنوں کی جدوجہد کی تذلیل ہوگی۔ بس باہر آ رہے تھے۔ زمان پارک میں پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان جھڑپوں میں پی ٹی آئی کارکنان کے ہاتھوں پولیس کی گاڑیاں اور سرکاری سامان جلانے کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کارکنوں نے 3 واٹر کینن اور پولیس کی 10 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، ایک بس کو جزوی نقصان پہنچایا گیا، واٹر ٹینکر کو مکمل طور پر جلا دیا گیا۔ 3 واٹر کیننز کا 58.5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، 42,50,000 مالیت کا واٹر ٹینکر مکمل طور پر جلا دیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تمام گاڑیوں کا 1,10,90,000 روپے کا نقصان ہوا۔ ٹریفک سیکٹر شادمان میں 8 موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں، ایک 125 سی سی، 2 250 سی سی بائکس جلا دی گئیں۔ موٹر سائیکلوں کی مالیت 23 لاکھ روپے تھی۔ وائرلیس سیٹس اور کمیونیکیشن سسٹم کو 35 لاکھ کا نقصان پہنچایا گیا۔ کیمرے، کمپیوٹر سسٹم اور چھتریوں کی مد میں 11 لاکھ کا نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پیٹرول بم کی وجہ سے لگنے والی آگ سے روز نامچے کا 3 سال کا ریکارڈ جل گیا۔ ٹکٹنگ کا رجسٹر، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر شہریوں سے لیے گئے شناختی کارڈز بھی جل گئے۔ رجسٹریشن باکس اور لائسنس بھی نظر آتش ہو گئے۔ جولائی 2020 سے دسمبر 2022 تک کے تمام چالان باکس بھی جل گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 50 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں کو زخمی بھی کیا گیا ہے۔ لاہور پولیس نے رپورٹ آئی جی پنجاب کو بھجوا دی ہے۔